آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے، جب حضور مسجد میں تشریف لاتے تو کسی ایک صحابی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ حضور کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن دو لوگ ایسے تھے، دو شخصیات ایسی تھیں، دو ہستیاں ایسی تھیں جو حضور کے چہرے کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ وہ کون سی دو ہستیاں تھیں؟ ایک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے اور دوسری ہستی حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، کہ اس رب کے محبوب کے جلووں کو جو دیکھا کرتے تھے صحابی، ان میں پہلا نام ابو بکر کا ہے اور دوسرا نام عمر فاروق کا ہے۔ کسی صحابی کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی، لیکن ساتھ ہی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکراتے تھے، سرکار کو یہ دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور جنتی بزرگوں کے سردار وہ کون ہیں؟ جنتی بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی ہے۔ تو جو جنت کے سردار ہیں آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے، تو آپ بڑے غصے میں جا رہے تھے کہ آج اسلام جو تبلیغ شروع ہو چکی ہے آج اسے ختم کر دوں گا۔ کسی نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا آج یہ تبلیغ ہو رہی ہے دین کی، اسے آج میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ غصے میں تھے، گھر گئے، بہنوئی بھی بہن بھی سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسی حضرت عمر کو آتے دیکھا تو صحیفے قرآن کے چھپا لیے، اور بہنوئی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا عمل کر رہے تھے؟ کہا ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو مارا اور بہت زیادہ مارا، اور کہا بتا تو کیا کر رہی تھی، چھپ چھپ پر کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہنوئی نے جواب دیا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تم بے دین ہو چکے ہو، تم بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے بہن کو مارا، شدید مارا، لیکن بہن نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ بہن نے کہا تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم مجھے جتنا مارو میں یہ مار تو برداشت کر سکتی ہوں، محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سب کچھ یہ برداشت کر سکتی ہوں، محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جب یہ جملے سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، چونکہ سرکار نے پہلے ہی آپ کو مانگ لیا تھا، آپ کو دعا میں سرکار نے پہلے ہی مانگ لیا تھا کہ اللہ مجھے عمر عطا کر دے، اسی لیے سارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرید رسول ہیں، آپ طالب رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرید رسول ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ آپ مرید رسول ہیں۔ الغرض سارے صحابہ مرید رسول ہیں، اور عمر وہ ہیں جو مراد رسول ہے، جو مطلوب رسول ہیں۔ عمر وہ ہیں جو مطلوب رسول ہیں۔ آپ نے دعا میں مانگا ہوا تھا اے اللہ مجھے عمر عطا کر دے۔ ادھر دعا نبی نے کر دی ہے، اللہ کے محبوب نے کر دی ہے، تو یہ کیسے پوری نہ ہو؟ عمر کو مانگ لیا ہے، اور ادھر حضرت عمر اپنی بہن کو کہتے ہیں جب تو اتنی پکی ہے
تو بتا تو صحیح تو پڑھ کیا رہی تھی، مجھے سنا تو صحیح۔ آپ کی بہن نے جواب دیا میں قرآن پڑھ رہی تھی لیکن اسے ایسے نہیں پڑھتے، اسے ایسے نہیں سناتے، پہلے آپ پاک ہو کر آئیں، غسل کر آئیں۔ حضرت عمر گئے، آپ نے غسل کیا، اس کے بعد آپ نے قرآن سنا۔ دل کی دنیا پہلے ہی سرکار بھی دعا کر چکے ہیں، ادھر قرآن سن رہے ہیں حضرت عمر۔ آپ گئے حضور کی بارگاہ میں، اور مقصد یہ تھا کہ آج حضور کی بارگاہ میں جا کر اب کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آ رہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا آج عمر اگر یہاں حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آج یہ بچ کر نہیں جائے گا، اور اگر آج یہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ حضرت عمر آئے، حضور کے قدموں میں گرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلم اسلم، کہ اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کے قدموں میں کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو عمر کا بھی ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ما فی السماء ملک الا وہو یوکر عمر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے۔ آقا اسی حدیث میں فرماتے ہیں ما فی الارض شیطان الا وہو یفر من عمر، اور زمین کا شیطان جتنے بھی شیاطین ہیں، حضور فرماتے ہیں ہر شیطان عمر سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ عمر کی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ السلام ایک بار آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ میرے آقا کیا شان ہے ہمارے نبی کی، اللہ کے محبوب کی، جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور جنت کی سیر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جنت کا محل ہے اس کے صحن میں بیٹھی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اور جنتیوں سے سوال ہوا، سرکار نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ یہ جنت میں نے محل دیکھا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو جنتیوں نے جواب دیا یہ محل حضرت عمر فاروق کا ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ انتقال ابھی نہیں ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابھی آپ حیات ہیں۔ تو سرکار نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی کہ میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا ہے، اور میں نے باہر سے تو نظارہ کیا ہے، اندر نہیں دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے، عرض کی حضور آپ اندر سے بھی دیکھ لیتے، کیونکہ یہ جو سب کچھ دنیا میں رہ کر مجھے جنت حاصل ہوئی ہے یہ آپ کے صدقے سے ملی ہے۔ جو دنیا میں رہ کر جسے جنت مل جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ جنت کا محل حضرت عمر کا حضور نے دنیا میں ابھی حیات ہیں دیکھا ہے۔ کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کو آپ نے کہا، ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جہنم کے تالے کے بیٹے، اے جہنم کے تالے کے بیٹے۔ وہی جملہ سنا انہوں نے اور حیران ہوئے، وہ دوڑے اور اپنے والد کے پاس کہ آج عبداللہ بن سلام نے مجھے یہ جملے کہیں کہ اے جہنم کے تالے کے بیٹے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے، جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اسلام لانے سے پہلے۔ آپ ان کے پاس پہنچے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے عبداللہ ابن سلام یہ تو بتاؤ آپ نے یہ مجھے کیوں کہا جہنم کا تالا، اس کی وجہ تو بتائیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں آپ نے اس طرح فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہ وہ صحابی ہیں جب یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں نے روک دیا تھا کہ حضور کو نہیں دیکھنا، لیکن آپ نے کہا چلو دیکھیں تو صحیح، آ کر دیکھا حضور کو، جب حضور کے چہرے کو دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ حضور کے پیارے غلام حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں جہنم کے تالے۔ حضرت عمر نے سوال کیا آپ نے مجھے یہ کیوں کہا؟ تو عبداللہ ابن سلام نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہم تک پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل نے بتایا ہے کہ جب تک امت محمدیہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام عمر ابن خطاب ہوگا، اور جب تک وہ امت محمدیہ میں موجود رہیں گے، حیات رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے جہنم کے دروازے کو بند رکھے گا، تو جس کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند رہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا تو اس میں یہ بات بھی ہے جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج جو ایک بار آیا حضور کے روضے کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم نے کہا حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ جو ایک بار حضور کے روضے پر جائے رب تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، جو ایک بار جائے رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ وہ عمر جو 15 صدیوں سے اللہ کے محبوب کے قدموں میں لیٹے ہیں، ساتھ لیٹے ہیں، جو ایک بار جائے رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے، اور جو 15 صدیوں سے محبوب کے ساتھ لیٹے ہوں تو خود ہی بتاؤ اس عمر کو رب نے کتنا مقام عطا کیا ہوگا۔ تو حضور کے ساتھ ہر وقت لیٹے ہیں۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں جس بندے کو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں ہی اس بندے کو دفن کیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن سرکار نے آگے فرمایا، سنو، سرکار فرماتے ہیں ہم 4 بندے ایسے ہیں جو ایک مٹی سے ہیں، 4 بندے ہیں جو ایک مٹی سے ہیں، ان میں سے سرکار فرماتے ہیں میں محمد، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت ابو بکر صدیق، اور چوتھے ہیں حضرت عمر فاروق۔ سرکار نے فرمایا ہم چاروں ایک مٹی سے بنائے گئے۔ لوگ ایسی ہستیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سرکار علیہ السلام نے فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، اتانی جبریل میرے پاس آئے، میں نے کہا حدثنی بفضائل عمر، اے جبریل تم میرے عمر کے جو آسمانوں میں فضیلت ہے، جو آسمانوں میں میرے عمر کی شان ہے، مجھے وہ شان سناؤ، مجھے وہ مقام سناؤ۔ جبریل امین کو سرکار فرما رہے ہیں، اب توجہ کریں، کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے عمر کی شان سناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور خوش ہوتے ہیں جو عمر کا ذکر کرتا ہے، اس لیے خود فرما رہے ہیں اے جبریل مجھے جو آسمانوں میں میرے عمر کی فضیلت ہے وہ مجھے سناؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین کیا کہتے ہیں، جو ملائکہ کے سردار ہیں، بڑی خوبصورت بات،
وہ کہتے ہیں کہ میں 950 سال جتنا عرصہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، 950 سال میں عمر کی شان جو صرف آسمانوں میں ہے یہ آپ کو سناتا رہوں 950 سال، تب بھی میں عمر کی شان کو بیان نہ کر سکوں گا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جمعہ ٹائم پہ ہی ہوگا، آپ بیٹھے ہیں ذکر سن ہی رہے تو حضرت عمر کا سن رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ سرکار علیہ السلام جنہیں جبریل کو کہتے ہیں کہ بھئی شان سنا، وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ جتنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے میں عمر کی فضیلت سناؤں تب بھی حضرت عمر کی شان مجھ سے بیان نہ ہو سکے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہمارا ذکر ہے اس کو سن بھی رہے ہیں اور یہاں جو بیٹھے ہیں انہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کی کرامات میں احادیث واقعات سے یہ ثابت ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اس سے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عمر جانتے ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور دور ہے حضرت عمر فاروق کا، دور ہے حضرت عمر فاروق کا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں خواب میں نے حضور کی زیارت کی، فجر کی نماز کا وقت تھا اور میں نے حضور کی زیارت کی، تو میں حضور علیہ السلام فجر کی نماز کا وقت تھا تو میں گیا مسجد میں، تو حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، حضور امامت کر رہے تھے، حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ اب توجہ سے سنیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے پیچھے میں نے خواب میں نماز پڑھی۔ اب جب خواب میں نے نماز پڑھ لی تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا مسجد میں حضور وہیں بیٹھ گئے ٹیک لگا کر، تو کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے کہیں سے پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھجور عطا کر دی اور باقی کھجوروں کو تقسیم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا، میری آنکھ کھلی تو وہ کھجور کا ذائقہ ابھی میری زبان پر موجود تھا۔ اس لیے کہ جو خواب میں حضور کے جلوے دیکھتا ہے، جو خواب میں حضور کو دیکھتا ہے وہ در حقیقت حضور کو ہی دیکھتا ہے، اور جو حضور عطا کر دیں خواب میں وہ ایسا نہیں صرف خواب میں ہی ملا ہے، وہ حقیقت میں ملتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ کھجور کا ذائقہ میری زبان پر تھا، آنکھ کھلی تو دور عمر تھا اور میری آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ میں مسجد میں پہنچا تو حضرت عمر نے فجر کی نماز آپ نے امامت فرمائی، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ہوا جس طرح حضور مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ گئے تھے، ٹیک لگا لیا تھا تو کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا تھا، اسی طرح حضرت عمر بھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے ایک کھجور دی جس طرح حضور علیہ السلام نے ایک کھجور دی تھی، ایک کھجور دے دی، اس کے بعد باقی کھجوروں کو تقسیم کر دیا۔ تو میں نے بات کی حضرت عمر سے کہ عمر مجھے دوسری کھجوریں بھی دو اور کھجور بھی دو۔ تو اب سنیں حضرت عمر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ حضرت عمر جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی نے کہا کہ ایک اور کھجور بھی دو تو سرکار علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی اگر خواب میں حضور تمہیں 2 کھجوریں عطا کرتے تو میں بھی تمہیں 2 کھجوریں عطا کر دیتا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں عمر خواب کی باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں آپ خواب کی باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سرکار علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عمر کہتے ہیں کہ مومن کے
इत्तकू फिरासत अलमुमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के ख्वाब को भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हुजूर ने कितनी खजूरें अता की हैं, ये भी देख लेते हैं, तादाद भी जान लेते हैं। जब हज़रत उमर मौला अली के ख्वाब को देख सकते हैं तो आज हम यहाँ बैठकर जो हज़रत उमर का जिक्र कर रहे हैं तो हज़रत उमर हमारे जिक्र को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें। हज़रत उमर बैठे, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, ए उमर, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे बड़ी खौफनाक शक्ल बना कर आएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर, हाथ जोड़े, कहा मैं उस वक्त ईमान की हालत पर होऊंगा? आपने फरमाया हाँ। फिर हज़रत उमर देखें, आज हम जो कब्र का खौफ रखते हैं उन लोगों से कह रहा हूँ, आज हम डरते हैं कि कब्र में होगा क्या, कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो उनके सवालों का जवाब कैसे देंगे, सब छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें, आपके जुमले देखें। हदीस में है, आपने फरमाया फरिश्तों को आने दो, मैं उमर उनसे निमट लूँगा, मैं उमर उनसे निमट लूँगा। सरकार फरमाते हैं, मैं बताऊं कि जिब्रील ने मुझे आकर बताया है, तुम उनके साथ क्या मामला करोगे जब फरिश्ते तुम्हारी कब्र में आएंगे। अभी हज़रत उमर सामने बैठे हैं, अभी जिंदा हैं, हयात हैं, और उसके बावजूद हुजूर बता रहे हैं कि कब्र में तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ कैसे मामलात होंगे, फरिश्ते तुमसे क्या सवाल करेंगे, तुम उससे क्या सवाल करोगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार का ये बताना इस बात की अलामत है, मेरे आका सब जानते हैं, मेरे आका सब जानते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने क्या फरमाया। अब हज़रत उमर की शान देखें। हज़रत उमर को सरकार ने फरमाया, जब फरिश्ते आएंगे तुमसे सवाल करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो आप उनसे कहोगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। वो तुमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे नबी कौन है, मन नबीयु का, तुम्हारे नबी कौन है। तुम जवाब दोगे मुहम्मदुन नबी, मेरे नबी मोहम्मद हैं, मेरे नबी मोहम्मद हैं। फमा नबीयुकुमा, तुम्हारे नबी कौन हैं। फिर वो तुमसे सवाल करेंगे मा दीनु का, फरिश्ते सवाल करेंगे, यही 3 सवालात कब्र में होंगे कि मा दीनु का, तुम कहोगे दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद तुम कहोगे फमा दीनुकुमा, तुम्हारा दीन क्या है। तुम उल्टा फरिश्तों से सवाल करोगे तो फरिश्ते ये कहेंगे कि आज समझ में नहीं आ रहा, इम्तिहान लेने आए हैं या इम्तिहान देने आए हैं। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान सुनाने लगा हूँ जो बहुत ही प्यारी शान है कि मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर मैं क्या आपका मकाम बयान करूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर की शान, आपकी सारी सुभान अल्लाह एक तरफ, लेकिन इस बात पर आपने हज़रत उमर की शान में सुभान अल्लाह ज़रूर कहना है, क्योंकि आपका मकाम ही ऐसा है, आपकी ये शान ही ऐसी बयान की गई है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, तवज्जो करें। आका फरमाते हैं अव्वलु, सबसे पहले, सरकार फरमाते हैं अव्वलु मन युसाफिउल हक़्क़ु, सबसे पहले रब ताला जिससे हाथ मिलाएगा वो हज़रत उमर की ज़ाते गिरामी होगी। महशर के दिन अपनी शान के मुताबिक रब ताला जिससे सबसे पहले हाथ मिलाएगा वो हज़रत उमर की ज़ात होगी। आगे सरकार फरमाते हैं व अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि, और सबसे पहले रब ताला जिसे सलाम करेगा उस हस्ती का नाम भी उमर है। से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आका फरमाते हैं जिसका हाथ रब ताला पकड़ कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा उस हस्ती का नाम भी उमर फारूक है। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सबसे पहले अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हाथ मिलाएगा रब ताला
جس سے ہاتھ ملائے گا اس ہستی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مقام ہے، بہت شان ہے، اور کل ایک عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء اسی مسجد میں کراچی کے مشہور و معروف ثنا خاں بھی تشریف لائیں گے، اور یہ جو محفل کی جا رہی ہے، محفل کی جا رہی ہے، اس میں خاص طور پر اس محفل کو نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم منایا جائے گا، کیونکہ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم منایا جاتا ہے، آپ کا یوم ہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ خطابات علماء کرام کے بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ کراچی کے مشہور و معروف ثنا خاں بھی تشریف لائیں گے، لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ تمامی حضرات کو یہ دعوت ہے کہ جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہو، اور بالخصوص یہ وہ ہستیاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے، انہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے۔ تو یہ ایمان لا کر انہوں نے جو اسلام پر احسان کیا ہے، ان کے بارے میں ہمیں صرف اتنا تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو ایسی محافل میں جانا چاہیے۔ تو آپ سب کو دعوت ہے کہ اس میں آپ آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔